الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں دبا سکتا ہے؟ اور مرد کا اجنبیہ آزاد عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا کیسا؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں دبا سکتا ہے؟ جی ہاں، بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ اور پاؤں دبا سکتا ہے۔ وہ اس صورت میں جب کہ ماں کو بیٹے سے بالکل بھی شہوت نہ آتی ہو اور بیٹے کو ماں کا ہاتھ یا پاؤں چھونے میں بالکل بھی شہوت نہ آتی ہو تو اس صورت میں دبا سکتا ہے۔ بلکہ احادیث کے اندر ذکر ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، یعنی کہ جنت کے دروازے کو بوسہ دیا۔ تو اس صورت میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ مرد جو کہ محرم ہے ایک عورت کا، یعنی کہ بیٹا اپنی ماں کے جن جن اعضاء کی طرف دیکھ سکتا ہے ان اعضاء کو چھو بھی سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے سر کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کے کان کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کے گردن کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کی کندھوں کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کے بازوؤں کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کے کلائیوں کو چھو سکتا ہے، اپنی ماں کے سینے کو چھو سکتا ہے اور اپنی ماں کی پنڈلی کو چھو سکتا ہے۔ تو جن جن اعضاء کی طرف نظر کر سکتا ہے ان کو چھو بھی سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ مرد اپنی والدہ کے پاؤں دبا سکتا ہے، پنڈلی بھی دبا سکتا ہے، جبکہ ران صرف اسی صورت میں دبائے گا جبکہ ران کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہو تب دبا سکتا ہے۔ اگر ران کے اوپر کپڑا نہ ہو تب دبا نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر کپڑے کے بغیر ہو تو چھونا جائز نہیں۔ اور اسی طرح مرد کا آزاد عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اجنبی آزاد عورت کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ بعض قیود کے ساتھ مرد آزاد اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرد اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا یہ حکم ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے چہرے اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ ضرورت کے تحت ایک مرد اجنبی آزاد عورت کے چہرے اور اس کی ہتھیلی کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ ضرورت کے تحت سے مراد یعنی کہ ایک مرد جو کہ اس نے گواہی دینی ہے تو اس مرد نے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا ہوگا تو تب ہی وہ اسے پہچانے گا، تب ہی اس کی گواہی دے گا۔ اور اسی طرح کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ اس کو پہچانتا ہو کہ ہاں یہ وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو ان ضرورتوں کے تحت ایک مرد کسی آزاد اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح آج کل کے دور میں بہت ساری عورتیں بازار میں آ جاتی ہیں اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو اس ضرورت کے تحت بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو ان سب میں یہ بات ضروری ہے کہ شہوت نہ آتی ہو۔ اگر شہوت آتی ہو تو مرد اجنبی آزاد عورت کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، اس کی ہتھیلیوں کی طرف نہ دیکھے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ مرد عورت کے پاؤں کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس صورتوں میں ہے جب کہ شہوت نہ آتی ہو۔ اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جو قاضی اور گواہ ہے یہ عورت کے چہرے، ہاتھ، قدم کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مسائل بیان ہوئے ہیں یہ دین اسلام کے ہی مسائل ہیں، اور یہ ان کا تعلق 1450 سال پہلے سے ہے۔ تو اس دور کے اندر جو شرم و حیا تھی مردوں کی آنکھوں میں وہ بہت اعلیٰ تھی، اور آج کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کا جو دور ہے تو یہ بے شرمی بے حیائی کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر ایک مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ اگر شہوت آتی ہو تو پھر تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر شہوت نہ بھی آتی ہو تو اجنبیہ آزاد عورت کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، اس کے ہاتھ کی طرف نہ دیکھے، اس کی کلائی کی طرف، اس کے قدم کی طرف نہ دیکھے، اس سے بچتا رہے۔ کیونکہ آج کے دور کے اندر تو گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں، تو پرائی عورت کو دیکھنے سے کیا حال ہوگا۔ تو اس چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ صرف کسی کے حق میں فیصلہ ہونے یا کسی کے مخالف فیصلہ ہونے کی صورت میں ہے، یعنی کہ گواہی دے گا تو اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا جس سے اسلام ظاہر ہوگا، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ مگر آج کے دور میں گلیوں میں پھرتے ہوئے نوجوانوں سے کون گواہی لیتا ہے؟ اتنے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، یہ جو گواہیاں عدالتوں میں لی جاتی ہیں یہ بہت کم ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کے چہرے کی طرف اس لیے دیکھا کہ میں گواہی دے سکوں، تو اگر 100 نوجوان یا 1000 نوجوان ایسا دیکھیں تو ان میں سے صرف 5-7 ہی عدالت میں جا کر گواہی دیتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے دیکھنے سے بچنا چاہیے
اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔